مزمل رائٹس میں خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے راستہ نکال سکتا ہے جہاں سے آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل، لاپرواہ اور مایوس دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ امانت صرف چیزوں کی ہی نہیں ہوتی، امانت راز کی بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے جذبات، احساسات بیان کرے تو اس میں کبھی بھی خیانت نہ کریں۔ زندگی میں جب تم پر برا وقت آئے تو یہ مت دیکھنا کہ کون تمہارے کام آیا، بلکہ یہ دیکھنا کہ کون تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ آپ انہیں بھی معاف کر دیجئے جن کو معاف کرنا آپ کے لیے ناممکن ہے، کیونکہ آپ کا رب آپ کو روز معاف کرتا ہے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو وہ آپ کو جھوٹے اور مکار لوگوں سے دور کر دیتا ہے۔ کوشش کیجئے زندگی میں آپ کو وہ شخص ہمیشہ مسکراتا ہوا ملے جسے آپ روز آئینے میں دیکھتے ہیں۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جن کو معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو بھول نہیں سکتے۔ ہمارا اچھا ہونا، کسی کی پرواہ کرنا، رونا دھونا، چیخنا چلانا، دعائیں کرنا، ان کے لیے اپنی مصروفیات کو ترک کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، لوگ بس اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں۔ انسان کو اچھی سوچ پر وہ انعام ملتا ہے جو اسے اچھے اعمال پر بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ زندگی میں جو چاہیں حاصل کر لیں، بس اتنا خیال رکھیں کہ آپ کی منزل کا راستہ کبھی لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ گناہ کو پھیلانے کا ذریعہ بھی مت بنو، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ تو توبہ کر لو اور جس کو آپ نے گناہ پر لگایا ہو وہ آپ کی آخرت کی تباہی کا سبب بن جائے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے، لیکن انسان اپنے دکھ اللہ تعالیٰ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ جو اچھا لگتا ہے اسے غور سے مت دیکھیں، ہو سکتا ہے اس میں کوئی برائی نظر آ جائے، اور جو برا لگتا ہے اسے غور سے دیکھیں، ہو سکتا ہے اس میں بہت ساری اچھائیاں نظر آ جائیں۔ جب ناخن بڑھ جاتے ہیں تو ناخن کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ بالکل اسی طرح جب کسی رشتے میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں تو غلط فہمیاں ختم کرنی چاہیے، رشتے نہیں۔ کچھ عرصے کے لیے رابطے میں پہل کرنا چھوڑ دیجئے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کتنے مردہ پودوں کو پانی دے رہے ہیں۔ کوئی تم سے روٹھ جائے پھر وہی خود تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ زندگی میں جنہوں نے تمہارے ساتھ کچھ برا کیا ہے ان سے حساب لینا تمہارا کام نہیں، حساب لینے والا حساب ضرور لے گا۔ اللہ سے وہ چیز مانگیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت دقت نہ ہو۔ اللہ سے مانگی ہوئی نعمت اللہ کے لیے ہی وقف رہنے دیں، چاہے وہ زندگی ہی کیوں نہ ہو۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر مت سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی اللہ ہے۔
ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہم سے آگے ضرور کچھ لوگ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ راستہ سہولت سے کٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر آزمایا اور کچھ لوگوں کو غریبی دے کر۔ جس طرح ایک کے لیے پیسہ الجھن ہے، اسی طرح دوسرے کے لیے غریبی الجھن ہے۔ بات صرف پیسے کی نہیں بلکہ ایمان کی ہے۔ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ لوگ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ جب کوئی آپ کو نظر انداز کرے تو سمجھ لو کہ وہ آپ سے اپنی زندگی سے نکل جانے کی خاموشی سے گزارش کر رہا ہے۔ اگر تمہارا ماضی کبھی تم سے ملنے آئے تو اس کے لیے دروازہ بالکل مت کھولنا، کیونکہ اس کے پاس تمہیں دینے کے لیے نیا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دعا کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں دعا مانگنے والا ہے وہیں دعا سننے والا ہے۔ اگر آپ بآواز بلند دعا مانگے تو وہ دور سے سنتا ہے، اور اگر دل ہی دل میں مانگے تو وہ وہیں موجود ہوتا ہے۔ وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے سزا کہلاتی ہے، اور ایک وہ تکلیف جو کسی وجہ کے بغیر آئی ہے وہ آپ کی کتنے ہی سال کی عبادت کی کمی کو پورا کر جاتی ہے۔ زندگی میں اگر غلطیاں نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا کہ کون کون ہمارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ اذیت کی ایک مدت ہوتی ہے جس کے گزر جانے کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ اس شخص کو دوست مت بناؤ جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرنا چاہے، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتے ہیں جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ کیا نشانیاں ہیں کہ جن سے پتا چلتا ہے کہ گھر کو نظر لگ چکی ہے۔ گھر کے افراد جتنا بھی لڑائی جھگڑوں سے بچیں گے، غصہ اور نفرت پھر بھی دلوں میں آگ کی طرح جلتے رہیں گے۔ گھر میں رزق کی کمی ہونے لگے گی، بیکاری اور ناکامی ملے گی، قابلیت کے باوجود مایوسی رہے گی۔ والدین بچوں کو برا بھلا کہیں گے، بچے والدین کی نافرمانی کریں گے۔ مہمان آنا بند ہو جائیں گے، رشتہ دار دور ہو جائیں گے، آپ کا گھر الزامات کا نشانہ بننے لگے گا۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایک دن گھر کا سارا سامان باہر نکالیں، کمرے خالی کریں، اگر رنگ و روغن کی ضرورت ہے تو کروا لیں۔ گھر کے سامان، کباڑ اور غیر ضروری چیزیں نہ بیچیں، بلکہ خیرات کریں یا مفت دے دیں، چاہے وہ برتن ہو، کپڑے، فرنیچر، ردی، کچھ بھی ہو، سب گھر سے نکال دیں۔ 7 دن کے اندر نتیجہ دیکھ لیں۔ جو لوگ اپنا وقت کچھ سیکھنے میں گزارتے ہیں ان کا وقت سونے کے بھاؤ بکتا ہے، اور جنہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا انہیں کوڑیوں کا مول بھی نہیں ملتا۔ عورت ہو یا مرد، زندگی کے ہر لمحے میں کوئی بھی بہادر نہیں رہ سکتا۔ بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں کمزور کر دیتی ہیں، اور کمزور لمحوں میں تو تسلی کے 2 لفظ بولنے والا دل کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں،
وہ تو بول بال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ تعالی کے سپرد کر دیتے ہیں، جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ اگر کبھی ایسا لگے کہ تم تھک چکے ہو اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے، تو اللہ تعالیٰ کے آگے صرف ہاتھ پھیلا لیا کرو۔ تمہارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ سارے اقوال علامہ اقبال کے نہیں ہیں۔ علامہ اقبال کی تصویر صرف آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہے، مگر اس میں موجود اقوال آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔